ایک اعتراض دیوبندی ملا نے یہ کیا کہ مولانا احمد رضا صاحب نے ہندوؤں کی ہولی کی مٹھائی کو جائز کہا ہے۔ پہلے ملفوظہ شریف کی اس عبارت کو ملاحظہ فرمائیں، اس کے بعد انشاءاللہ مسئلہ میں عرض کروں گا۔ کسی نے اعلیٰ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا، کافر جو ہولی دیوالی میں مٹھائی وغیرہ بانٹتے ہیں مسلمانوں کو لینا جائز ہے یا نہیں؟ ارشاد، اس روز نہ لے، ہاں اگر دوسرے روز دے تو لے لے، نہ یہ سمجھ کر کہ ان خبثاء کے تیوہار کی مٹھائی ہے، بلکہ مال موزی نصیب غازی سمجھے۔ یعنی کافر سے وہ ہندوؤں سے مٹھائی لے لے اور یہ نہ سمجھے کہ ان کے تہوار کی مٹھائی ہے اور اس میں شرکت کر کے لے، بلکہ مال موزی نصیب غازی سمجھ کے لے لے۔ تو یہی مسئلہ دیوبندیوں کے قطب الاقطاب مولوی رشید احمد گنگوئی نے اسی طرح کا مسئلہ ہندوؤں کے ہاتھ سے کھانے پینے کا مسئلہ فتاوی رشیدیہ، یہ ان کے قطب الاقطاب رشید احمد گنگوئی کا فتاوی ہے، اس کے صفحہ نمبر 575 پہ یہ سوال کسی نے کہا، سوال، ہندو تہوار ہولی یا دیوالی میں اپنے استاد یا حاکم یا نوکر کو کھیلیں یا پوری یا اور کچھ کھانا بطور تحفہ بھیجتے ہیں، ان چیزوں کا لینا اور کھانا استاد و حاکم و نوکر مسلمان کو درست ہے یا نہیں؟ اب دیوبندیوں کے قطب الاقطاب رشید احمد گنگوئی اس کا جواب دیتے ہیں کہ درست ہے۔ یعنی ہندو اپنی ہولی دیوالی کا کھانا اور پوریاں اور کھیلیں یہ بطور تحفہ تن اگر بھیجتے ہیں تو وہ بھی لینا دیوبندیوں کے مولوی اور مفتی اور قطب الاقطاب اسے جائز کہیں، اور اعلیٰ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی قدر اسے صرف مال موزی نصیب غازی کہہ کے اس دن نہیں بلکہ اس سے اگلے دن، تاکہ ان کے تہوار کی تائید اور حمایت نہ ہو، ان کے تہوار کی تائید و توثیق نہ ہو اور ان کے ساتھ مشابہت لازم نہ ہے، اس دن نہ لے اگلے دن لے لے، اس بات کی بھی وضاحت کر دی۔ جبکہ دیوبندیوں کے اس ملا نے یہ واضح طور پہ لکھا ہے اور سوال میں یہ باقاعدہ صراحت کی گئی کہ تحفہ تن بھیجتے ہیں تو لینا جائز ہے کہ نہیں؟ تو یہ تو تحفے بھی لے لیں اور ان کے گھر کا کھائیں بھی اور ان کے ہاتھ کے تحفے بھی قبول کریں۔ اور اعلیٰ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ ہندوؤں کے ہولی دیوالی کی جو مٹھائی ہے اس کو اگلے دن مال موزی نصیب غازی سمجھ کے لینے کا جواز پیش کیا تو اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ تو پہلے اپنے گھر کی خبر لیں۔ پھر ایک اعتراض کا جواب دیتے ہوئے اس ملا نے رب نواز منفی نے ایک اعتراض کا جواب دیا۔ کسی نے سوال کیا کہ جناب یہ اہل سنت حضرات دیوبندیوں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیوبندیوں کے جشن دارالعلوم دیوبند کے اس جلسے میں انڈیا کی وزیر اعظم اندرا گاندھی اس جلسے میں آئی تھی اور انہوں نے بلایا تھا، تو اس کی وضاحت کریں۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے ملا رب نواز منفی نے کہا کہ جناب اندرا گاندھی جو ہیں وہ اسے بلایا نہیں گیا تھا بلکہ وہ اپنے آپ آئی تھی۔ یہ دیکھیں تصویر ملاحظہ کر لیں، بھارت کی وزیر اعظم جشن دیوبند کی چند جھلکیاں۔ بھارت کی وزیر اعظم مسز اندرا گاندھی پہلے اجلاس سے خطاب کر رہی ہیں، یہ اس کی تصویر ہے۔ ساتھ دیوبندی ملا بیٹھے ہیں، دیوبندی اکابرین بڑے بڑے ان کے شیوخ الحدیث، اوپر ساڑی والی ہے اور نیچے داڑیوں والے، نیچے داڑھی ہے اور اوپر ساڑی ہے، یہ دیکھ لیں وہ سارے نیچے بیٹھے ہیں، ان کے گرو گھنٹال سارے، اور یہ ایک ہندو عورت ان کے مذہبی جلسے میں کھڑے ہو کر خطاب کر رہی ہے۔ اور آگے دوسری تصویر ملاحظہ کریں، اسٹیٹ سیکرٹری مولانا محمد سالم اندرا گاندھی کو تقریر کی دعوت دے رہے ہیں۔ چلو بفرض غلط یہ تو مان لیا کہ اندرا گاندھی خود آئی تھی، اسے بلایا نہیں گیا تھا، لیکن اس کا کیا جواب دو گے کہ مولوی سالم ان کا اسٹیٹ سیکرٹری
خود اندرا گاندھی کو ان علماء کی موجودگی میں، دیوبندیوں کے اکابرین کی موجودگی میں، دیوبند کے شیوخ الحدیث اور دیوبندیوں کے بڑے بڑے اکابر صوفیاء کی موجودگی میں وہ ساڑی پہن کے، اپنا سر ننگا کر کے، اپنا پیٹ ننگا کر کے ان مولویوں کے سامنے کھڑی ہو کے تقریر کرنے لگی ہے۔ اب اس کا کیا جواب ہوگا؟ اور ایک کافرہ کو مذہبی سٹیج پہ دعوت دے کے کیا اسلام اور مذہب کی توہین نہیں کرے تو اور کیا؟ حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے اذا مدح الفاسق غاضب الرب واہتز لذلک العرش، مشکات کے صفحہ 414 پہ حدیث ہے کہ جب فاسق کی مدح کی جاتی ہے تو رب رحمان کا عرش حرکت میں آ جاتا ہے۔ اللہ کریم جل شانہ اتنا غضب فرماتا ہے۔ ایک کافر کو سٹیج پہ کھڑا کر کے اس کی جب مدح کی جائے تو اللہ کا عرش حرکت میں آ جاتا ہے، اور ایک کافرہ بے پردہ اور بے حیا عورت کو جب سٹیج پہ کھڑا کر کے، مذہبی سٹیج پہ کھڑا کر کے اسے دعوت دی جائے اور علماء اور ان کے شیوخ اور ان کے صوفیاء کے سامنے، تو اللہ کریم جل شانہ کتنا اللہ کریم نے غضب فرمایا ہوگا۔ پتہ چلا کہ اندرا گاندھی کو دیوبندیوں نے خود سٹیج پہ دعوت دی اور اوپر ساڑی والی کھڑی ہوئی اور داڑھیوں والے نیچے اس کا دیدار کر رہے ہیں، اس کی زیارت کر رہے ہیں۔ تو اگر آ خود گئی تھی تو سٹیج پہ بلایا تو تم نے خود ہے نا، تمہارے اسٹیٹ سیکرٹری مولوی محمد سالم نے بلایا ہے۔ یہ ہے جس نے دارالعلوم دیوبند، اسے ملاحظہ فرما لیں۔